دوستو، تاریخ انسانیت میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے جن کی طاقت اور دولت نے ان کے دماغوں میں ایسا خناس بھرا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے۔ آج ہم عبرت نامہ پر آپ کو ایک ایسے ہی ظالم اور جابر بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ کہا جاتا ہے اس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر تنے تنہا حکومت کی۔ اس کا نام نمرود تھا۔ نمرود وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور تکبر کی اس انتہا کو چھو لیا جہاں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اصل مالک نے اس مغرور بادشاہ کا غرور کیسے توڑا؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی فرشتے یا آسمانی بجلی نہیں بھیجی، بلکہ اپنی سب سے کمزور اور حقیر مخلوق یعنی ایک لنگڑے مچھر کا انتخاب کیا۔ نمرود کی طاقت کا نشہ اس وقت اپنے عروج پر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک سچے رب کی طرف بلایا۔ نمرود نے تکبر اور غرور سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے طنزیہ انداز میں ہنس کر اپنے 2 قیدیوں کو دربار میں بلوایا۔ ان میں سے ایک کو فوراً قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تاریخی اور لاجواب دلیل دی جس نے نمرود کی عقل کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی سچا خدا ہے تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ لاجواب ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اپنی اس کھلی ذلت کے بعد نمرود غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی دیکھتی ہوئی اور خوفناک آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ خوفناک آگ حضرت ابراہیم کے لیے بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس عظیم معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نمرود کا پتھر دل نرم نہ ہوا، بلکہ اس کی سرکشی اور بغاوت مزید بڑھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف تیر چلائے اور اعلانیہ جنگ کا اعلان کر دیا کہ وہ ابراہیم کے خدا سے لڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود نے اپنی لاکھوں کی عظیم الشان فوج کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا تاکہ وہ آسمانی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنی ایک انتہائی حقیر مخلوق یعنی مچھروں کے ایک بہت بڑے لشکر کو اس میدان میں بھیج دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مچھر اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ انہوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ سورج کی روشنی چھپ گئی اور دن کے وقت ہی رات کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ان مچھروں نے نمرود کی اس جنگجو فوج پر حملہ کر دیا۔ وہ وحشیوں کی طرح فوجیوں کا گوشت کھا گئے اور ان کا سارا خون پی گئے، یہاں تک کہ اس عظیم الشان اور طاقتور فوج کے صرف ہڈیوں کے سفید ڈھانچے باقی رہ گئے۔ نمرود اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہولناک منظر دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر اپنے ایک انتہائی مضبوط اور محفوظ محل میں جا کر چھپ گیا۔ لیکن اللہ کا عذاب اسے وہاں بھی ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا۔ مچھروں کے اس لشکر میں سے ایک انتہائی کمزور اور لنگڑا مچھر اڑتا ہوا محل کے اندر آیا اور سیدھا نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اب اس مچھر نے نمرود کے دماغ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ درد اس قدر شدید اور ناقابل برداشت تھا کہ وہ بادشاہ جس کے نام سے بڑے بڑے سورما اور سلطنتیں کانپتی تھیں اب زمین پر پاگلوں کی طرح لوٹیاں پوٹیاں کھانے لگا۔ درد کو کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا، اور وہ یہ کہ نمرود کے سر پر مسلسل جوتے اور مکے مارے جائیں۔ جب اس کے سر پر زوردار جوتیاں پڑتیں تو مچھر کچھ دیر کے لیے کاٹنا بند کر دیتا۔ جو سر کبھی غرور اور تکبر سے جھکتا نہیں تھا، آج وہ اپنے ہی غلاموں اور ادنا خادموں کے جوتے اور چپلیں کھانے پر مجبور تھا۔ نمرود نے پورے 400 سال تک ہی اس مچھر کے عذاب میں مبتلا رہا۔ ایک دن ایک انتہائی زوردار ضرب لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی دردناک اور ذلت آمیز موت واقع ہو گئی۔ دوستو، اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت چھپی ہے۔ غرور، بڑائی اور تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی دولت، طاقت اور رتبہ حاصل کر لے، وہ اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق کے سامنے بھی انتہائی بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ عبرتناک واقعہ پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل عبرت نامہ کو لازمی سبسکرائب کریں۔